السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 178 سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو قرآن کی روشنی سے منور کر دے، آمین ثم آمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم فرض کر دیا گیا تم پر، القصاص بدلہ، فی القتلى قتل میں، یا ایمان والو تم پر قتل میں بدلے کو فرض کر دیا گیا، الحر بالحر آزاد کے بدلے آزاد، والعبد بالعبد غلام کے بدلے غلام، والانثی بالانثی عورت کے بدلے عورت، فمن عفی لہ پس جس کو معافی دی جائے، من اخیہ اس کے بھائی کی طرف سے، شیئن کچھ بھی۔ پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر جس قاتل کو اس کا بھائی یعنی مقتول کا ولی کچھ قصاص معاف کر دے، فاتباع تو ادا کرے اس کی طرف، بالمعروفی اچھے طریقے کے ساتھ، یعنی جو بھی دیت مقرر کی ہو، قاتل سے کہا جا رہا ہے کہ وہ اچھے طریقے سے ادا کرے، یعنی تنگ نہ کرے۔ معافی کی دو صورتیں ہیں، ایک بغیر مالی معاوضہ کے، یعنی دیت لیے بغیر ہی اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دینا، دوسری صورت قصاص کی بجائے دیت کو قبول کرنا۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ اگر یہ دوسری صورت اختیار کی جائے تو کہا جا رہا ہے قاتل کو کہ وہ اچھے طریقے سے دیت کو ادا کرے، یعنی تنگ نہ کرے، وَأَدَاءٌ اور ادا کرے، علیہ اس کی طرف، بِإِحْسَانٍ احسان کے ساتھ، ذالک یہ تخفیف ہے، یعنی رحمت ہے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، ورحمت اور رحمت ہے، فمن اعتدی پس جو کی زیادتی کرے، بعد ذالک بعد اس کے، فلہ پس اس کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے، یعنی یہ تخفیف، یہ رحمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یعنی قصاص، معافی یا پھر دیت، تین صورتیں اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے، ورنہ اس سے پہلے اہل تورات کے لیے قصاص یا معافی تھی، دیت نہیں تھی، اور عیسائیوں میں صرف معافی تھی، قصاص تھا، نہ دیت تھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تمہارے لیے آسانی کی ہے۔ پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فمن اعتدی بعد ذالک، یعنی جو کہ اس کے بعد زیادتی کرے، یعنی دیت لینے کے بعد بھی اگر قتل کر دے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ زیادتی ہوگی، تو ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَکُمْ تمہارے لیے، فی القصاص قصاص میں، حیات زندگی ہے، یا اولی الالباب عقل والو، لعلکم تاکہ تم تتقون پرہیزگاری اختیار کرو، یعنی جب قاتل کو یہ خوف ہوگا کہ میں بھی قصاص میں قتل کر دیا جاؤں گا تو پھر اسے کسی کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عقل والو تمہارے لیے بدلے میں زندگی ہے۔ کتبہ فرض کر دیا گیا، علیکم تم پر، اذا حضرہ جب حاضر ہو، احدکم الموت تم میں سے کسی ایک پر موت کا وقت، ان ترکہ اگر وہ چھوڑے، خیرہ مال، الوصیت وصیت کرے، للوالدین والدین کے لیے، والاقربین رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف اچھے طریقے کے ساتھ، حقاً یہ لازم ہے، علی المتقین پرہیزگار لوگوں پر۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وصیت کا حکم دیا، وصیت کرنے کا یہ حکم وراثت کی آیت کے نازل ہونے سے پہلے تھا، اب یہ منسوخ ہے۔ حدیث میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حق والے کو اس کا حق دے دیا ہے، یعنی ورثہ کے حصے مقرر کر دیے ہیں، اب کسی وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں۔ فمن پس جو کی بدلہ بدلے اس کو، یعنی وصیت کو، بعد اس کے، ما سمعہ جو اس نے سنا، فإنما پس بے شک اسمہ اس کا گناہ، یعنی وصیت کو بدلنے کا گناہ، علی الذین ان لوگوں پر ہوگا، یبدلونہ جس کو بدلیں گے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ سمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ یعنی پھر جو شخص وصیت کو سن لینے کے بعد بدل دے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا گناہ، یعنی کہ بدلنے کا گناہ انہی لوگوں پر ہوگا جو اسے بدلیں گے۔ فمن خاف پس جو کہ ڈرے، من موسین وصیت کرنے والے کی طرف سے، جنافن حق تلفی سے، اور اسمن یا گناہ سے، فاصلہ بینہم تو ان میں صلح کروا دے، فلا اسم علیہ تو اس پر کوئی گناہ نہیں، یعنی اوپر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کہ وصیت بدلے گا اس پر گناہ ہوگا، نیچے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وصیت کرنے والے کی طرف سے حق تلفی کا ڈر ہو یا کسی گناہ کا تو پھر وہ وصیت میں اصلاح کرا دے تو کوئی حرج نہیں، یعنی فلا اسم علیہ تو اس پر کوئی گناہ نہیں، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور معاف کرنے والا ہے، رحیم مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، کتبہ فرض کر دیے گئے، علیکم تم پر، الصیام روزے، کما جیسے کہ کتبہ فرض کر دیے گئے، علی الذین ان لوگوں پر،
من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تاکہ تم تتقون پرہیزگار بن جاؤ۔ سیام جو ہے سوم یعنی روزہ، یہ مصدر ہے جس کے شرعی معنی ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور بیوی سے ہم بستری کرنے سے صرف اللہ کی عبادت کی نیت سے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے رکے رہنا۔ یہ عبادت چونکہ نفس کی طہارت اور تزکیہ کے لیے بہت اہم ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی اس کو فرض کیا گیا۔ اس کا سب سے بڑا مقصد تقوی کا حصول ہے۔ تقوی جو ہے انسان کے اخلاق و کردار کے سنوارنے میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایام معدودۃ، یہ گنتی کے چند دن ہیں یعنی روزوں کے۔ فمن کانا، پس جو کوئی ہے منکم تم میں سے مریضن بیمار، ہو والا سفر یا سفر میں، فعدۃ پس گنتی پوری کرے من ایام اخرى دوسرے دنوں سے۔ وعلی الذین، ان لوگوں پر یطیقونہ جو طاقت رکھتے ہیں اس کی، یعنی وہ لوگ جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں پھر بھی نہ رکھے، فدیتن فدیہ دے، طعام مسکین، مسکین کو کھانا کھلانا، فمن تطوع، پس جو کوئی زیادہ کرے، فمن تطوع، پس جو کوئی زیادہ کرے، خیرن، بلائی، فہو خیر لہ، تو اس کے لیے بہتر ہے، یعنی پھر اگر کوئی اپنی خوشی سے زیادہ نیکی کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وان تصوموا، یہ کہ تم روزے رکھو، خیر لکم، بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم، اگر ہو تم، تعلمون، جانتے۔ یطیقونہ کا ترجمہ یتجشمونہ، یعنی نہایت مشقت سے روزے رکھ سکے بھی کیا گیا ہے، یعنی جو شخص زیادہ بڑھاپے یا ایسی بیماری کی وجہ سے جس سے شفا یابی کی امید نہ ہو روزہ رکھنے میں مشقت محسوس کرے تو وہ ایک مسکین کا کھانا بطور فدیہ دے دے، لیکن جمہور مفسرین نے اس کا ترجمہ طاقت رکھتے ہی کیا ہے، یعنی یطیقونہ کا ترجمہ طاقت رکھتے ہی کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ابتدائی اسلام میں طاقت رکھنے والوں کو بھی رخصت دے دی گئی تھی کہ اگر وہ روزہ نہ رکھیں تو اس کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا دے دیا کرے، لیکن بعد میں یہ آیت فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ کے ذریعے سے اسے منسوخ کر کے ہر صاحب طاقت کے لیے روزے کو فرض کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یعنی کہ اگر تم روزے رکھو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، کاش کہ تم اس بات کو جانتے۔ شہر رمضان الذی، رمضان کا مہینہ، الذی وہ مہینہ ہے، انزل نازل کیا گیا، فیہ اس میں، القرآن، قرآن کو، ہدن ہدایت ہے، للناس لوگوں کے لیے، وبینات اور دلائل ہے، من الہدی ہدایت سے، والفرقان فرقان سے۔ فرقان کا مطلب حق اور باطل کو واضح کرنے والی، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں حق اور باطل کو واضح کرنے والی دلیلیں موجود ہیں۔ ومن شاہدہ، پس جو کوئی حاضر ہو، منکم تم میں سے، شہرہ اس مہینے میں، فلیصمہ، پس چاہیے کہ اس کے روزے رکھے، ومن کانا مریضن، جو کہ بیمار ہو، او علی سفر یا سفر میں ہو، فدۃ پس گنتی پوری کرے، من ایام اخرى دوسرے دنوں سے، یرید اللہ ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ، بکم الیسرا تمہارے ساتھ آسانی کا، والا یرید نہیں ارادہ کرتا، بکم العسرا تمہارے ساتھ تنگی کا، والی تکمیل العدۃ تاکہ تم پوری کرو گنتی یعنی روزوں کی، والی تکبر اللہ تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ کی، اللہ اس پر ما ہداکم جو ہدایت دی تم کو، ولا اللہ تاکہ تم تشکرون شکر ادا کرو۔ اب رمضان میں نزول قرآن کا یہ مطلب نہیں کہ مکمل قرآن کسی ایک رمضان میں نازل ہو گیا، بلکہ یہ ہے کہ رمضان کی شب قدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتار دیا گیا، وہاں بیت العزت میں رکھ دیا گیا، وہاں سے حسب حالات 23 سالوں تک اترتا رہا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ، جب سوال کرے، عبادی میرے بندے، انی میرے بارے میں، فَإِنِّي قریب، پس بے شک میں قریب ہوں، اجیبو میں قبول کرتا ہوں، دعوت دائی پکارنے والی کی پکار کو، اذا دعانی جب وہ مجھے پکارتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کرے تو بے شک میں قریب ہوں، یعنی میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِیبُوا، پس چاہیے کہ وہ بھی قبول کرے، لی مجھ کو، یعنی فَلْيَسْتَجِیبُوا لی، بس چاہیے کہ وہ بھی میرے حکموں کو مانے، اس سے مراد یہ ہے، وَلْيُؤْمِنُوا بِی، مجھ پر ایمان لے، لعلہم تاکہ وہ یرشدون ہدایت پا جائیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دعا کی قبولیت کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ مجھ پر ایمان لائے، میرے احکامات کو مانے، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بھی ان کی دعاؤں کو قبول کروں گا۔ وَحِلَّ، حلال کر دیا گیا، لاکم تمہارے لیے، لیلۃ الصیام، روزے کی رات کو، رافسو، رغبت کرنا، الی نسائکم، اپنی عورتوں کی طرف، ہننا وہ عورتیں، لباس لکم، لباس ہیں تمہارے لیے، وانتم اور تم، لباس لہن، لباس ہو ان کے لیے، عالم اللہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ، انکم بے شک تم، کنتم تھے تم، تختانون خیانت کرتے، انفسکم اپنی نفسوں میں، فتاب علیکم، بس اللہ تعالیٰ نے توجہ کی تم پر، وعفا عنکم تم سے معاف کیا، فلانا پس اب باشرہن
तुम मुबाशरत करो उनसे यानी औरतों से, वब्तगू और तलाश करो मा कतब अल्लाह जो लिख दिया अल्लाह ताला ने लाकुम तुम्हारे लिए, वकुलू खाओ वशरबू पियो हत्ता यहाँ तक कि यतबय्यना ज़ाहिर हो जाए लाकुम तुम्हारे लिए अल खैतुल अबयज़ सफ़ेद धागा मिनल खैतिल अस्वदी स्याह धागे से यानी मिनल फजरी फजर से, सुम्मा फिर अतिमो सियामा पूरा करो रोजे को इला लैली रात तक, वला तुबाशिरुहुन्ना ना तुम इनसे मुबाशरत करो वांतुम और तुम हो आकिफूना फिल मसाजिदी मस्जिदों में इत्काफ की हालत में, तिलका ये हदूदुल्लाह अल्लाह की हदें हैं, फला तक़रबूहा ना तुम इनके करीब जाओ, कज़ालिक इसी तरह युबय्यिनुल्लाहु बयान करता है अल्लाह ताला याती है अपनी निशानियां लिन्नासी लोगों के लिए, लअल्लहुम शायद कि वो यत्तकून परहेजगारी करें। यानी इब्तिदाई इस्लाम में एक हुक्म यह भी था कि रोज़ा अफ्तार करने के बाद इशा की नमाज या इससे पहले सोने तक खाने पीने और बीवी से मुबाशरत करने की इजाज़त थी। सोने के बाद या फिर इशा की नमाज के बाद इनमें से कोई काम नहीं किया जा सकता था। ज़ाहिर बात है ये पाबंदी सख्त थी और इस पर अमल भी मुश्किल था। अल्लाह ताला ने इस आयत में ये दोनों पाबंदियाँ उठा ली, यानी इफ्तार से लेकर सुबह सादक तक खाने पीने और बीवी से मुबाशरत करने की इजाज़त दे दी। वला ताकुलू ना तुम खाओ अमवालकुम अपने माल बैनकुम आपस में बिलबातिली बातिल तरीके से, व तुदलु बिहा तुम ले जाओ इसको इलल हुकामी हाकिमों की तरफ, ली ताकुलू ताकि तुम खा लो फ्रीकन एक हिस्सा मिन अमवालिन नासी लोगों के मालों में से, बिलिस्मी गुनाह के साथ वांतुम और तुम तालमूना जानते हो। यानी ये ऐसे शख्स के बारे में है जिसके पास किसी का हक हो लेकिन हक वाले के पास कोई सबूत ना हो, तो इस कमजोरी से फायदा उठाकर वो अदालत या फिर हाकम से अपने हक में फैसला करवा ले, इस तरह दूसरे का हक खा ले। तो अल्लाह ताला ने फरमाया ये जुल्म है, ये हराम है, यानी अदालत का ये फैसला जुल्म और हराम को जायज़ और हलाल नहीं कर सकता, ये अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ा जुर्म होगा। बाकी हम इंशाअल्लाह कल पढ़ेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमने जो भी पढ़ा अल्लाह ताला हमें इसको समझने और इस पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।